اس کے بعد اب ہم یہاں پر یہ اسٹارٹ کریں گے نیوموکونیوسس. اچھا اس میں سمپل کیا ہونا ہے, یہاں پر انوائرمنٹل ایکسپوجر ہونا ہے کسی بھی یہاں پر ڈسٹ پارٹیکل کے ساتھ. پیشنٹ جب وہاں پر اس کو انہیل کر رہا ہوگا اور وہ جب جائے گا لنگس میں, تو وہاں پر جو ایلویولر میکروفیجز ہیں وہ کیا کریں گے, اس کی فیگوسائٹوسس کریں گے, اور اس سے کیا ہوگا یہاں پر جو میکروفیجز ہیں وہ جب یہ لائس ہو جائیں گے, اور اس کے بعد یہاں پر یہ جو انزائمز وغیرہ ہوں گے نا, یہاں پر یہ لائسوسومل انزائمز وغیرہ وہ آپ کے وہاں پر سکریٹ ہوں گے لنگ پیرنکائما کے اندر, اور یہ جو ہے آپ کے ہوں گے نا یہ لائسوسومل انزائمز وغیرہ یہ کیا کروائیں گے, وہاں پر انفلمیشن کروا دیں گے. اب اس میں کیا ہوگا, جب یہ جو پیشنٹ ہے اس کے اندر وہاں پہ یہ کرونک اس وہاں پہ یہ چل رہی ہوگی نا, کرونک ایکسپوجر ہو رہا ہوگا جو پیشنٹ اس کے اندر یہ کرونک انفلمیشن چل رہی ہوگی, اور اس سے کیا ہوگا یہاں پر جب یہ کرونک انفلمیشن چل رہی ہوگی تو ایونچولی جو یہاں پر لنگز ہوں گے اس کے اندر چل رہی ہوگی فائبروسس, تو یہاں پر جو لنگز ہوں گے وہ آپ کے فائبروزڈ ہو رہے ہوں گے. اب اس میں یہاں پر یہ ڈفرنٹ ٹائپ آف پارٹیکلز ہیں, یہاں پر ایسبیسٹوس ہو سکتی ہے, یہاں پر یہ بیریلیم ہو سکتی ہے, بیریلیوسس ہو سکتی ہے پیشنٹ کے اندر, یا اس کے علاوہ یہاں پر جو پیشنٹ اس کے اندر یہ کول ہو سکتا ہے, کول یہاں پر ڈسٹ جو ہے کول ڈسٹ ایکسپوجر ہو سکتا ہے پیشنٹ کے اندر, یا اس کے علاوہ یہاں پر یہ سلیکا ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ یہاں پر یہ کاٹن فائبر ہو سکتی ہے, یا اس کے علاوہ یہاں پر یہ شوگر کین فائبر ہو سکتی ہے, وہ میں آپ کو بعد میں بتا دیتا ہوں. ابھی یہاں پر سب سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر یہ ایسبیسٹوسس کو, ایسبیسٹوس ریلیٹڈ ڈیزیز جس کو ہم کیا کہیں گے یہاں پر یہ ایسبیسٹوسس. اب اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو ایسبیسٹوس ہے یہ آپ کی یوز کہاں پر ہوگی, یہ آپ کی یوز ہوگی شپ بلڈنگ کے اندر, اس کے علاوہ یہ روفنگ کے اندر, یا اس کے علاوہ یہاں پر یہ پلمبنگ کے اندر. تو جو پیشنٹس ہوں گے وہ آپ کے ان سے ریلیٹڈ ہوں گے, اس کی یہاں پر اس کے ساتھ ایسوسیشن ہے. اور یہ جو ایسبیسٹوس ہے یہ کیا کروائے گی, جو پیشنٹ اس کے اندر یہ ایسبیسٹوسس کروائے گی, اور اس میں یہاں پر جو پیشنٹ اس کے اندر یہ پلمونری فائبروسس چل رہی ہوگی, جو میں نے آپ کو سارا میکینزم بتا دیا نا, کرونک انفلمیشن چلے گی, کرونک ایکسپوجر ہوگا, کرونک انفلمیشن چلے گی, اور یہاں پر لنگ فائبروسس ہو رہی ہوگی. یا اس کے علاوہ یہاں پر جو پیشنٹ اس کے اندر یہ تو ہے یہاں پر یہ پیرنکائما کے اندر پرابلم ہوگی, یا اس کے علاوہ یہاں پر جو پلورا ہے اس کے اندر وہاں پہ پرابلم ہو سکتی ہے, اور اس کے بعد یہاں پر جو پیشنٹ اس کے اندر یہ جو ایسبیسٹوس ایکسپوجر ہے یہ جو پیشنٹ اس کے اندر یہ ملگنینسی بھی کروا سکتے ہیں, کینسر وغیرہ بھی کروا سکتا ہے. اب اس کے بعد آپ نے اس کے اندر دیکھنا ہے کہ یہ جو ایسبیسٹوس ہے یہ آپ کی کہاں پر سے ہے, یہاں پر یہ آپ کی روف میں سے ہے, یہاں پر یہ انسولیشن سے آپ نے اس کے اندر یاد رکھ لینا ہے, روفنگ, یا اس کے علاوہ یہاں پر یہ پلمبنگ. اب اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ روف سے ہے, لیکن یہ کیا کرے گی, یہ جائے گی اور جا کر یہ جو لوور لوب ہوگی لنگس کی اس کو یہ انوالو کر رہی ہوگی, باقی جو ہیں وہ کیا کریں گی اپر لوب کو انوالو کریں گی, اور یہ جو ہے یہ کیا کرے گی یہاں پر جو لنگس کی لوور لوب ہے یہ جا کر اس کو انوالو کر رہی ہوگی. اب اس کے بعد آپ نے اس کے اندر دیکھنا ہے کہ یہاں پر کیا ہوگا, یہاں پر آپ کو کیلسیفائڈ جو, اس کے بعد یہاں پر یہ سپر ڈائفریگمیٹک اینڈ پلورل پلاکس آپ کو نظر آ رہے ہوں گے, اینڈ دے آر پیتھوگنومک. اچھا اس کے بعد یہ آپ کی افیکٹ کرے گی لوور لوب کو, اور اس کے بعد جب آپ اس کے اندر یہ بایوپسی وغیرہ کے لیے سیمپل وغیرہ لیں گے تو اس کے اندر آپ کو یہ جو ہے نا یہ ایسبیسٹوس باڈیز, یا اس کے علاوہ یہاں پر یہ فروجینس باڈیز جو ہیں یہ آپ کو مل رہی ہوں گی, اور وہ کیا ہے یہاں پر یہ گولڈن براؤن کلر کی ہوں گی, فیوزیفارم راڈز ریزیمبلنگ ڈمبلز. یہاں پر جو ڈمبلز ہیں نا اس کی شیپ کی یہاں پر ہوں گی, میرے خیال سے یہاں پر یہ نیچے بنا ہوا ہے, یہ آپ کے وہاں پر یہ آپ کی یہاں پر کیا کہتے ہیں اس کو, یہ فروجینس باڈی ہے. اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر یاد رکھنا ہے کہ یہ یہاں پر جو پروشین بلو اسٹین ہے اس کے ساتھ یہ آپ کی نظر آ رہی ہوگی, اور یہ آپ کے یہاں پر یہ اوپر بھی انہوں نے سارا بتایا ہوا ہے, یہ آپ کو اس کو ویژولائز کریں گے بائی پروشین بلو اسٹین, اور اوفن obtained بائی الویولر لواج, کیونکہ یہاں پر یہ نیچے والی سائڈ پہ پیرنکائما کے اندر پڑی ہوئی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, برونکو الویولر لواج کرنا ہے, اور وہاں سے آپ نے یہ جو سیمپل لینا ہے, اور سیمپل لے کے آپ نے اس کے اندر وہاں پہ یہ پروشین بلو اسٹین ڈالنا ہے, تو اور وہاں پر آپ کو یہ جو ہے نا یہ فروجینس باڈیز جو آپ کو وہاں پہ یہ ڈمبل شیپڈ ہوں گی یہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. اب اس کے بعد آپ نے اس کے اندر دیکھنا ہے کہ یہاں پر یہ ملیگنینسی کے چانسز اس کے اندر انکریزڈ ہیں, تو یہاں پر جو پیشنٹ ہے اس کے اندر یہ برونکوجینک کارسینوما بھی کروا سکتا ہے, یا اس کے علاوہ جو پیشنٹ اس کے اندر یہ میزوتھیلیوما بھی کروا سکتا ہے. اب اس میں آپ سے کویشچن پوچھتا ہے کہ موسٹ کامن جو ٹیومر ہے جو ایسبیسٹوس کروا رہی ہوتی ہے وہ کون سا, یہاں پر یہ برونکوجینک کارسینوما, رسک آف برونکوجینک کارسینوما از مور دین رسک آف میزوتھیلیوما. اور اس کے بعد یہ اونلی رسک فیکٹر فار میزوتھیلیوما کیا ہے, یہاں پر یہ ایسبیسٹوس ہے, ایسبیسٹوس ایکسپوجر از اونلی یہ جو ہے نا یہ رسک فیکٹر فار یہ میزوتھیلیوما. اب اس کے بعد جو پیشنٹ اس کے اندر یہ کیپلان سنڈروم جو اس کو وہاں پہ یہ رسک انکریزڈ ہوتا ہے, اور کیپلان سنڈروم سمپل کیا, یہاں پر جو پیشنٹ اس کے اندر یہ ریومیٹوئڈ آرتھرائٹس چل رہی ہوگی, اینڈ نیوموکونیوسس ود انٹرا پلمونری نوڈیولز, یہاں پر یہ انٹرا پلمونری نوڈیولز بن رہے ہوں گے, اور جو پیشنٹ اس کے اندر یہ رومیٹوئڈ آرتھرائٹس چل رہی ہوگی. اگر یہ دو چیزیں آپ کو مل رہی ہیں تو وہ کیا یہاں پر یہ کیپلان سنڈروم. اب اس کے بعد یہاں پر جو پیشنٹ اس کے اندر یہ جو پلورل افیوژن ہے اس کا بھی رسک وہاں پر انکریز ہوتا ہے. آپ نے اس کے اندر یہ چیزیں لازمی یاد رکھنی ہے, یہاں پر یہ پلورل افیوژن کا رسک انکریزڈ ہے, برونکوجینک کارسینوما جو اس کو وہاں پر یہ رسک انکریزڈ ہے, اس کے بعد یہ لوور لوب جو ہے اس کو وہاں پہ یہ انوالو کرے گی. یہاں پر آپ کو یہ فروجینس باڈیز آپ کو نظر آئیں گی, وہ آپ کی ڈمبل شیپڈ ہوں گی, اور اس کے بعد یہاں پر یہ پروشن بلو اسٹین آپ اس کے اندر وہاں پر کر کے آپ اس کو ویژولائز کر رہے ہوں گے. اور اس کے بعد جو پیشنٹ ہوگا یہ آپ کا شپ بلڈنگ کا ہوگا, یا اس کے علاوہ جو پیشنٹ اس کو وہاں پہ یہ آپ کے وہاں پہ ایسوسیشن جو ہے آپ کو وہاں پہ یہ پلمبنگ سے ہوگی, یا اس کے علاوہ وہاں پہ یہ جو پیشنٹ ہے وہ آپ کو وہاں پہ انسولیشن, یا اس کے علاوہ وہاں پہ جو روفنگ ہے نا اس کے ساتھ آپ کا ریلیٹڈ ہوگا. اب اس کے بعد یہاں پر جب آپ جو پیشنٹ اس کے اندر یہ ایکس رے کروائیں گے تو وہاں پر آپ کو آئیوری وائٹ یہ کیلسیفائڈ سپر ڈائفریگمیٹک اینڈ پلورل پلاکس جو ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. اب اس کے بعد آ جائے گی یہاں پر یہ بیریلیوسس, اس میں یہاں پر آپ کو نام بھی بتا رہے ہیں, یہاں پر جو بیریلیم ہے اس کے ساتھ پیشنٹ کا ایکسپوجر ہوگا, اور یہ بیریلیم یوز ہوگی ایروسپیس اینڈ مینوفیکچرنگ انڈسٹریز کے اندر. اب اس کے بعد آپ نے اس کے اندر دیکھنا ہے کہ یہ جو ہے یہ کیا کرے گی, اپر لنگ جو آپ کی ہوگی نا اپر لوبز اس کو افیکٹ کر رہی ہوگی,
اور اس کے بعد یہاں پر آپ کی دوبارہ سے یہ جو کیزیٹنگ گرینولوماز ہیں نا، نان کیزیٹنگ گرینولوماز سوری، وہ آپ کے بن رہے ہوں گے. اب اس میں بھی دوبارہ سے وہاں پر یہ نان کیزیٹنگ گرینولوما یہاں پر جو ہے نا یہ کوئی بھی یہاں پر سینٹرل نیکروسس وغیرہ نہیں چل رہی ہوگی، اور یہ گرینولوماز جو ہیں یہ آپ کے امیون میڈیٹڈ ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہاں پر یہ سم ٹائم جو ہے نا یہ گلوکوکورٹیکوئڈز وغیرہ جو ہیں اس کے ساتھ یہ آپ کی رسپونڈ کر رہی ہوتی ہے. اب اس کے بعد یہاں پر جو پیشنٹ ہے اس کے اندر یہ کینسر کا رسک انکریزڈ ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو پیشنٹ ہے اس کے اندر یہ جو ہے نا یہ کارپرمونیل اس کا بھی رسک وہاں پر انکریز ہوتا ہے. میں نے آپ کو یہ سارا بتا دیا ہوا ہے نا. اس میں کیا ہوگا، یہاں پر یہ جو لنگز ہے اس کے اندر فائبروسس چل رہی ہوگی نا، تو فائبروسس جو ہوگی وہ آپ کی ایونچولی کیا کروائے گی، یہاں پر یہ لنگز والی سائڈ پہ آپ کی جو آکسیجن ہے یہ آپ کی کم جائے گی. یہاں پر کیا ہوگا، یہاں پر یہ جو ہے نا یہ ویزو کنسٹرکشن ہوگی، اور پیچھے والی سائڈ پہ جو آپ کو جو ہارٹ ہے رائٹ ہارٹ، اس پہ آپ کو وہاں پہ جو ہے نا یہ پریشر انکریزڈ ہوگا، رائٹ ہارٹ ہائپرٹروفی ہوگی، رائٹ وینٹریکولر ہائپرٹروفی، ایونچولی وہ کیا کروا دے گی، ہارٹ فیلئر کروا دے گی، اور وہ کیا یہاں پر یہ کارپرمونیل، تو یہاں پر اس کا رسک بھی انکریزڈ ہوگا. اب اس کے بعد آپ نے اس کے اندر دیکھنا ہے یہاں پر یہ جو ہے نا یہ کول ولکر نیومونوکنیوسس، اس میں یہاں پر یہ آپ کو نام بھی بتا رہے جو پیشنٹ اس کو وہاں پہ یہ ایکسپوئر ہوگا کس کے ساتھ، یہاں پر کولڈ ڈسٹ کے ساتھ، پرولونگڈ کولڈ ڈسٹ ایکسپوئر. یہ جو پیشنٹ اس کے اندر کیا کروائے گی، یہاں پر جو میکروفیجز ہیں وہ آپ کی یہ لیڈن ہو جائیں گے کاربن کے ساتھ، اور وہ کیا کروائیں گے بعد میں اس کے اندر وہاں پہ یہ میکروفیجز جو ہیں وہ آپ کو وہاں پہ انفلمیشن وغیرہ کروا دیں گے. یہاں پر یہ لائسوسومل انزائمز وغیرہ ریلیز ہوں گے، اور وہ کیا کروا دیں گے ایونچولی یہاں پر یہ انفلمیشن اینڈ فائبروسس کروا دیں گے. اور یہ جو ہے آلسو کالڈ ایز بلیک لنگ ڈیزیز، کیونکہ یہاں پر یہ کول جائے گی، یہاں پر یہ ڈسٹ جائے گی، اور وہ کیا کرے گی یہاں پر جو لنگز ہیں اس کو وہاں پہ یہ بلیک کر رہی ہوگی، اس کی وجہ سے اس کو یہاں پر یہ بلیک لنگ ڈیزیز بھی کہتے ہیں. اور اس کے بعد یہاں پر یہ جو ہے نا یہ کیپلان سنڈروم، سمپل یہاں پر ہم نے جو اوپر دیکھا نا یہاں پر یہ کیپلان سنڈروم، یہاں پر یہ ریومیٹوئڈ آرتھرائٹس، اور اس کے بعد یہاں پر یہ نیوموکونیوسس ود انٹرا پلمونری فائبروسس، انٹرا پلمونری نوڈیولز، اس کا وہاں پر جو رسک ہے یہ آپ کو انکریزڈ ہوگا. اس کے بعد دوبارہ سے یہاں پر یہ جو کول ہے یہ اپر لوب جو ہوگی اس کو وہاں پہ انوالو کر رہی ہوگی. اس کے بعد یہاں پر جو امیجنگ ہے اس پہ آپ کو یہ اسمال راؤنڈڈ نوڈیولر اوپیسٹیز جو ہیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. اب اس کے بعد یہاں پر یہ اینتھراکوسس، اس میں سمپل کیا ہوگا، یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے یہاں پر جو پیشنٹ ہے اس کا ایکسپوئر ہوگا سوٹی ایئر کے ساتھ. اس میں کیا ہوگا، یہاں پر یہ اسمپٹومیٹک کنڈیشن ہوگی فاؤنڈ ان مینی اربن ڈویلرز ایکسپوز ٹو سوٹی ایئر. اب اس کے بعد آ جاتی ہے یہاں پر یہ سیلیکوسس، اور سیلیکوسس میں جو پیشنٹ ہے اس کا ایکسپوئر ہوگا سیلیکا کے ساتھ. اب یہ آپ کی جو سیلیکا ہے یہ آپ کی یوز ہوتی ہے یہاں پر یہ سینڈ بلاسٹنگ کے اندر، یہ آپ کی جو سینڈ ہے اس کے اندر وہاں پر سیلیکا ہوتی ہے. اور اس کے بعد یہاں پر یہ فاؤنڈریز جو آپ وہاں پر یہ میٹل پروڈکشن یہ فیسلٹی فیکٹریز وغیرہ جو ہیں وہاں پر یہ فاؤنڈریز، وہاں پر آپ کی سیلیکا جو ہوتی ہے، یہ جو سانچے ہوتے ہیں وہ سیلیکا کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں پر یہ آپ کی یوز ہو رہی ہوتی ہے. یا اس کے علاوہ یہاں پر یہ مائننگ جو ہے اس میں آپ کی یوز ہو رہی ہوتی ہے. جو پیشنٹ ہے یہ آپ کا ان میں سے کوئی بھی آپ کو جو ہے نا گیم اس کا کوئی بھی ایکسپوئر ہوگا، کوئی بھی آپ کے جو پیشنٹ ہے اس کا کام ان میں سے کوئی ایک ہوگا. اور اس کے کیس میں کیا ہوگا، یہاں پر جو پیشنٹ ہے اس کا ایکسپوئر ہوگا سیلیکا کے ساتھ، سیلیکا جائے گی اس کے لنگس کے اندر، تو وہاں پر جو میکروفیجز ہیں یہ آپ کے رسپونڈ کریں گے ٹو سیلیکا اینڈ ریلیز فائبروجینک فیکٹرز لیڈنگ ٹو فائبروسس. یہ آپ کو میں نے سارا میکانزم بتا دیا. یہاں پر کیا ہوگا، یہاں پر سیلیکا کی وجہ سے یہاں پر جو ہے نا یہ لائسوسومل انزائمز وغیرہ ریلیز ہوں گے، اور ایونچولی یہاں پر جو لنگز ہے اس کے اندر وہاں پر یہ فائبروسس چل رہی ہوگی. اٹ از تھاٹ دیٹ سیلیکا may disrupt phagolysosom and impair macrophages. اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر کیونکہ یہ میکروفیجز کو جا کر امپیئر کر رہی ہے، تو جو پیشنٹ اس کے اندر وہاں پہ جو ٹی بی ہے اس کے وہاں پہ چانسز انکریز ہوتے ہیں. انکریز سسیپٹیبلٹی ٹو، یہ جو ٹی بی ہے یہ آپ کے وہاں پہ جو پیشنٹ ہے سیلیکا کے ساتھ، اس کا وہاں پہ جو ٹی بی کا رسک جو ہے یہ آپ کا یہاں پر سیلیکوسس کے ساتھ انکریزڈ ہوگا. اب اس کے بعد یہاں پر جو پیشنٹ اس کے اندر یہ کارپرمونیل کروا سکتی ہے، کینسر کروا سکتی ہے، کیپلان سنڈروم کروا سکتی ہے. دوبارہ سے یہاں پر جو اپر لوبز ہوں گی لنگس کی وہ آپ کی آپ کی افیکٹ ہو رہی ہوں گی. اس کے بعد آپ نے اس کے اندر دیکھنا ہے جو سیلیکا ہے یہ کیا کروائے گی، یہاں پر جا کر جو پیشنٹ اس کے اندر یہ ہائلار لمف اینڈینوپیتھی کروائے گی. اور یہاں پر کیا ہوگا، یہاں پر یہ ایگ شیل کیلسیفیکیشن آپ کو نظر آئیں گی آف ہائلار لمف نوڈز اینڈ آن ایکس رے. اب اس کے بعد یہاں پر یہ نمونک انہوں نے بنایا ہوا ہے دا سیلی ایگ سینڈوچ آئی فاؤنڈ از مائن. یہاں پر یہ مائن سے اس کا ریلیشن ہے، سینڈ اس کے بعد یہ فاؤنڈریز جو ہیں اس کے ساتھ اس کا ریلیشن ہے. اور یہاں پر ایکس رے کے اوپر آپ کو ایگ شیل جو ہے یہ کیلسیفیکیشن آپ کو نظر آ رہی ہوگی آف ہائلار لمف نوڈز. جب پیشنٹ آپ کے پاس آئے گا تو یہاں پر یہ انٹرسٹیشل لنگ ڈیزیز کی وجہ سے یہاں پر جو پیشنٹ اس کے اندر یہ ڈسنیا وغیرہ آپ کو بتا سکتے ہیں، کف وغیرہ بتا سکتے ہیں. باقی آپ نے اس کے اندر دیکھنا ہے یہاں پر یہ ایکسپوئر آپ کو لازمی بتا رہے ہوں گے. اور اس کے بعد آپ نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے، تو آپ نے سمپل کیا کرنا ہے ٹریٹمنٹ میں آپ نے یہاں پر یہ اوائڈ کروانا ہے. یہاں پر ٹریگر کے ساتھ جو بھی یہاں پر یہ پیشنٹ کے اندر یہ کروا رہی ہیں نا سیلیکا یا اس کے علاوہ یہ ایسبیسٹوس ہے، جو بھی چیز ہے آپ نے اس کے ساتھ اس کو وہاں پہ ایکسپوئر کو کم کروانا ہے، اوائڈ کروانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو پیشنٹ اس کو وہاں پہ یہ سپورٹیو تھیراپی دے دینی ہے. باقی سمپل ہے اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ نا باقی اور بھی نا یہاں پر یہ پارٹیکلز وغیرہ ہیں جس میں یہاں پر یہ کاٹن فائبر آ سکتی ہے. اگر جو پیشنٹ اس کے اندر وہاں پہ یہ کاٹن فائبر کی وجہ سے یہاں پر جو پیشنٹ اس کے اندر یہ نیوموکونیوسس چل رہی ہے تو وہ کیا ہوگی، بیسینوسس. اچھا یہ آپ نے اس کے اندر دیکھ لینا بیسینوسس کیا، یہاں پر کاٹن فائبر جو ہے اس کے ساتھ ایکسپوئر. اس کے بعد یہاں پر دوسرا ہے یہاں پر بیگیسوسس. اب اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ جو بیگیسوسس ہے یہاں پر یہ جو آپ کے ہے نا شوگر کین، اس کے ساتھ جو پیشنٹ ہے اس کے وہاں پہ یہ فائبرز وغیرہ جو ہیں اس کے ساتھ اس کا وہاں پہ ریلیشن ہوگا. شوگر کین کے ساتھ آپ کو بتا رہے ہیں تو بیگیسوسس، کاٹن فائبر کے ساتھ بتا رہے ہیں تو یہاں پر یہ بیسینوسس. اگر آپ کو وہاں پہ یہ ایسبیسٹوس کے ساتھ اب ایسبیسٹوس کے ساتھ بتا رہے ہیں تو وہ کیا ہوگی، یہاں پر یہ ایسبیسٹوسس. بیریلیم کے ساتھ بتا رہے ہیں تو بیریلیوسس.
पेशेंट जिसको वहाँ पर ये एक्सपोजर बता रहे हैं कोल के साथ, तो यहाँ पर होगी ये कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस। अगर सिलिका के साथ बता रहे हैं तो यहाँ पर होगी ये सिलिकोसिस। बाकी आपने इसके अंदर याद रखना है कि ये जो एस्बेस्टोस है ये क्या करेगी, लोअर लोब जो है उसको वहाँ पे इन्वॉल्व करेगी। बाकी ये ब्रिलियोसिस हो गई, उसके बाद ये कोल वर्कर्स हो गई, उसके अलावा यहाँ पर ये सिलिकोसिस हो गई, ये सारी क्या करेंगी, जो अपर लोब है उसको वहाँ पे इन्वॉल्व कर रही होंगी। और बाकी यहाँ पर ये जो ब्रिलियोसिस है इसके केस में आपको ये नॉन क्रिजेटिंग ग्रैनुलोमास आपको नजर आ रहे होंगे। और उसके बाद आपने इसके अंदर देखना है कि ये जो कोल वर्कर्स हैं इसके केस में आपको वहाँ पर जो है ना ये स्मॉल राउंडेड ओपेसिटीज नजर आ रही होंगी। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना ये आपकी जो आपकी सिलिका है ना इसके केस में क्या होगा, यहाँ पर आपको एग शेल्ड कैल्सिफिकेशन नजर आ रही होगी एक्सरे के ऊपर। तो बाकी सारे इसके अंदर यही है। बाकी आपने इसके अंदर एक और चीज़ देखनी है, वो ये कि जो सिलिकोसिस है इसके केस में क्या होगा, यहाँ पर जो टीबी है उसके चांसेस वहाँ पर इंक्रीज होंगे, टीबी का रिस्क यहाँ पर इंक्रीज होगा। तो ऐसा करते हैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।